بہت کم. ساری عمر جن کے لیے آپ نے کمایا، جن کے لیے آپ نے محنت کی، تو مجھے بھی نہیں کہ کام آئے. اپنا پیسہ سب کے جاریوں میں لگائیں تاکہ کچھ کام آ جائے. حرام کم کھائیں تاکہ گناہ سے بچ جائے. افسوس یہ کہ کھا کھا کے جب انسان ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ پیسے کی جو کاغذ کے نوٹ ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے. جو آپ نے دنیا میں کر لیا، کس کے لیے حرام کیوں کھا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی کہ آپ کے بچے اچھی گاڑی چلائیں، اچھا رہن سہن ان کا ہو. اور آپ نے دیکھے جو مطلب یہ کام کرتے ہیں تو وہ اکثر شیلٹر ہوم جو ہیں وہاں پر پائے جاتے ہیں. بچے امریکہ میں، آسٹریلیا میں کیا فائدہ اگر وہ امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں، اگر وہ آپ ماں باپ کو سنبھال نہیں پا رہے تو اس چیز کا کیا فائدہ؟ صرف اتنا کریں کہ آپ کی زندگی اچھی گزر جائے، تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے، اس کو پتہ ہو بنیادی چیزیں کیا ہیں، بنیادی جز کیا ہیں. وہ جو کبھی کبھی آپ کو نماز پڑھانے میں لے جائے پکڑ کر. باقی یہ اولاد اچھا جو باقی پڑھے لکھی اولاد ہے نا، اس پہ آپ جو مرضی یہ کر لیں، لاکھوں کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کرتے ہیں تو وہ گھونسلے سے نکلیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. جو کم پڑھے ہیں، جو نکمے بولتے ہیں کہ بھائی آپ کسی کام کے نہیں ہو، پڑھتے نہیں ہو، آپ گھر سے گھر میں ہوتے ہو اور کچھ کام نہیں کرتے ہو، تو وہ بڑے کام کے ہوتے ہیں. جس کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کچھ بھی نہیں کرتا، تو وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں. اگر اس کو سمجھیں، آپ نے اکثر جج کیا ہوگا کہ جو کم پڑھی لکھی اولاد ہے وہ ماں باپ کی رسپیکٹ زیادہ کرتی ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک بھی پڑھا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم بھی اس کو دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو دین کے بارے میں نا وہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں تو یار اس کو دین کے بارے میں کچھ سکھا دو. یہ اگر ایسا کر دیں تو میرے خیال میں بہت بڑا یہ جو ہوم شیلٹر وغیرہ ہیں، شیلٹر ہوم میں جانے سے آپ لوگ ضرور بچیں گے. اور پاکستان کے اندر جو کلچر ہے، پرانا کلچر ہے، وہ دوبارہ آ جائے گا جب اولاد اپنے ماں باپ کو سنبھالتی تھی، ان کا پورا خیال رکھتی تھی اور ایسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ان کو جو ہے نا وہ سنبھال نہیں سکتے. اب یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ کے بیٹے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے لاکھوں کروڑوں اربوں یورو ڈالر کما رہے ہیں، ان کے کیا فائدہ؟ ان کو آپ کھائیں گے مجھے بتائیں؟ کسی کام کے بھی نہیں ہے. آپ بے شک انگریزی تعلیم بھی ان کو دیں، انگلش تعلیم بھی دیں، جس میں وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہ پڑھائیں، ان کو ڈاکٹر نہ بنائیں. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو ہم پھر ترقی کیسے کریں گے؟ لیکن جو سب سے بنیادی شرط ہے نا وہ ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنی بیوی بچوں کو بھی سنبھالیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لاکھوں روپے آپ کے انویسٹ کر لیے، اپنے مکان بیچ لیے، اپنی دکانیں بیچ لی، اپنی زمینیں بیچ لی، آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ ادھر ایک پرندے کی طرح اڑے اور جا کے امریکہ میں جی میں جا رہا ہوں اور فیملی بھی جا رہی ہے ساتھ میں، تو بچوں کے بغیر میں کیسے رہوں گا؟ ماں باپ کے بغیر رہ لیں گے، بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، آپ اپنے بچوں کی محنت کے لیے آپ امریکہ جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں اور اسپین جا رہے ہیں. ذرا سوچیں اس بات کو. ماں باپ کو بالکل تنہا مت چھوڑیں، ان کا ساتھ دیں، ان کا مضبوط سایہ بن کر کھڑے رہیں ان کے ساتھ اور ان کو کہیں جانے کی بات جانے کو لا کے یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ حرام کم کھائیں، جائز پیسے کھائیں، اپنے اوپر خرچ کریں اور کوئی صدقہ جاریہ کسی کو دیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کے کام آئے، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے اور آپ کو لوگوں کو دیں، غریبوں کو دیں. اتنا پیسہ کما کے کہاں لے جاؤ گے یار؟ کیوں ان کا پیٹ بھر رہے ہو؟ ان کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ اور جو اپنی اولاد کو حلال مال نہیں کھلائے گا، حرام کا وہ دولت کھلائے گا اس کو، تو وہ کبھی جو ہے نا آپ کی نہ دعا قبول ہوگی. مرنے کے بعد اگر ایز اے مسلم یو آر مسلم اگر آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو تو اس سے اوائڈ کریں، نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اچھی ڈشز کھانے کے بجائے
میری بات سنیں تو جو اچھی باتیں ہیں نا ان کو ضرور یاد رکھیں. آپ نے اپنے اوپر خود خرچہ کرنا ہے. آپ کی بیلنس، آپ کی اتنے جو کمائی ہے، پلاٹوں کی کمائی، اتنی بڑی جائیداد ہے، اتنی بڑی کسی کام کی نہیں ہے. آپ جہاں بھی ہیں تو آخر میں پھر دوبارہ سے بولوں گا کہ اپنا دھیان رکھیں، اولاد کے اوپر خرچ کریں، حلال ذرائع سے خرچ کریں تو پھر آپ کو چیزیں بھی حلال ہوں گی. میں کہہ رہا تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اچھی ڈشز نہیں کھا سکتے تو وہ پھر پیسے کھا لیں نا، ان سے کچھ فرق پڑے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمائے جا رہے ہیں. کمائے مطلب پیسے جہاں سے پولیس والوں کو دیکھ لیں، دوسری سروسز کو دیکھ لیں، ہمارے جو جتنے سب پولیس والے ایک طرح کے نہیں ہوتے ماشاء اللہ. میں انہوں نے دیکھے کہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، ایماندار لوگ بھی ہیں جو اپنا کام بڑی خوش سلوبی سے کر رہے ہیں اور بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور جو سول سروس میں لوگ ہیں ان میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں ابھی تک ایسے، جن کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. تو حلال اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، آپ خود بھی کھائیں، تاکہ جو آپ کا آنے والا وقت ہے اور جو گزرنے والا وقت ہے تو دونوں اچھے ہوں. تو اللہ حافظ. میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو بری نہیں لگی ہوں گی، لیکن ان باتوں کو آپ ضرور یاد رکھنے کہ جو جائز طریقے ہیں ان کو استعمال کریں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کے مطابق وہ جو کہا گیا ہے کہ اس طرح چلیں، صراط مستقیم پر چلیں تو آپ کو سیدھا سیدھا راستہ ملے گا. ورنہ پھر نہ دنیا میں رسپیکٹ عزت نہ آخر میں. خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پھر دوبارہ بار بار نہیں کہتا، سمجھ آئے آپ. گڈ بائے.